الحمدللہ رب العالمین، جس سے پہلے بیان کیا کہ ذکر کے بارے میں یہ وہ باتیں ہیں کہ وہ ہر جگہ آپ کو ملے گی کرنے کے لیے، ہر بندہ آپ کو ساتھ نہیں کرے گا، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے امام مسجد میں جہاں بھی جائیں گے نا، وہ ہر کوئی عوام کو خوش کرنے کے لیے باتیں ہوں گی، لیکن اصل میں جو حقیقت ہے نا وہ یہی ہے کہ ذکر کا، نماز کا، کسی بھی عبادت کا تب تک آپ کو مزہ نہیں آئے گا، اس کی برکتیں آپ کو پوری طرح نہیں حاصل ہوں گی جب تک آپ اس کو صحیح طرح ادا نہیں کرو گے۔ تو ذکر کرنے کا، محفلیں کا، یہ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ کے قریب آئے، اور جو صحیح طریقے عبادت کرنے کا ہے، کوئی عبادت کرنے کا طریقہ ہم کو پتہ ہو۔ ہم کو نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، یہ فرض ہے، یہ تو ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح روحانی طور پر نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ جسمانی طور پر تو ہم کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، سارے وہ پتہ ہے، روحانی طور پر نماز کا کیا فائدہ ہے، روحانی طور پر نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے، وہ ہم کو پتہ لگنا چاہیے۔ محفلوں میں آ کے اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھ کے یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ روحانی نماز کس طرح ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر دوسری نماز کیا ہو، فکر رہے، وہ جو ٹائم گزرے گا عبادت میں گزرے گا، وہ کس طرح، وہ کس طرح نماز ہم ادا کریں گے، جو ہمارا ٹائم ہے فجر سے لے کے ظہر تک کا، یہ ظہر سے لے کے عصر کا بٹوین جو ٹائم ہے، وہ کس طرح ہم نماز میں رہیں گے، وہ ثواب کس طرح ہم کو ملتا رہے گا، وہ ہم کو جب تک ہم روحانی نماز نہیں سیکھیں گے، نہیں پتہ ہوگا، وہ نہیں ملے گا ہم کو۔ ہم یہاں پہ نماز ادا کر کے باہر نکلتے ہیں، دنیا کی جو غلاظت ہے، دو دنیا کی باتیں ہیں، سب دنیا داری میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں۔ جو نماز پڑھ کے آئیں اس کا اثر ہم کو پتہ بھی نہیں لگتا، مسجد سے باہر نکلنے پہلے تک ہم وہ نماز کی جو مزہ ہوتا ہے روحانی تھی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے ہم میں سے، تو ہم کو پتہ ہی لگتا کہ نماز ہم نے پڑھی بھی نہیں پڑھی، ہم صرف ٹکرے مار کے ایک فرض ادا کیا ہے۔ تو جب ہم روحانی طور پر صحیح طریقے سے نماز ادا کریں گے نا، تو پھر اگلی نماز آنے تک ہم کو فکر بھی رہے گی ہم نے نماز ادا کرنی ہے، ہم اسی پہلی نماز سے ہی باہر نہیں نکلیں گے۔ جب ہم پہلی نماز کی کیفیت سے، روحانیت سے، اس کے مزے سے، اس کی برکتوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر ہم دنیا داری میں ڈوبیں گے نہیں، گناہوں میں جائیں گے نہیں، اور جب گناہوں میں جائیں گے نہیں تو پھر ہم پہ رحمتیں ہی ہوتی رہیں گی۔ اگر کوئی معاملات ہمارے خراب ہوں گے بھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے تو پھر فریش ہو گئے، پھر ہم اسی مزے میں دوبارہ واپس آ گئے، پھر ہم چلے گئے پڑھتے، پھر عصر کا نماز، مغرب کا، عشاء کا، اب عشاء سے لے کے فجر تک کا ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونے کا کہا کہ رات کو سونے کے لیے ہمارے جسم کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی جو اٹھ سکتا ہے اس کے لیے تہجد کی نماز کا ٹائم دے دیا گیا آپ کو۔ اگر کسی کی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آنکھ لگ گئی ہے اور آنکھ کھل گئی اس کے تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، تو پھر 2 رکعت نفل کی ادا کریں، پھر اللہ کے سامنے پھر اس کی روحانیت نماز کی آئی اس کے اندر، وہ جب وہ روحانیت آئی اس کے اندر وہ پھر سو جاتا ہے، پھر وہ روحانیت لے کے سو گیا، پھر گناہوں سے بچ گیا، اٹھے گا تو فجر کا نماز ٹائم شروع ہو جائے گا، یہ اپنے آپ کو ذکر میں مصروف کر لے۔ تو یہ نماز کی روحانیت ہے کہ ہم ایک نماز کے سرور سے باہر نکلیں گے نہیں، یہاں تو ہم ایک گانا سن لیتے ہیں نا 10-15 منٹ تک، آدھے گھنٹے تک وہ سرور میں رہتے ڈوبے ہوئے ہوں، تو اگر ایک گانے کا، ایک میوزک کا ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ ایک دو نہیں ہونا چاہیے، وہ اثر ہو رہا ہے، تو نماز کا اثر کس طرح ہوگا، اللہ کا ذکر کا اثر کس طرح ہوگا؟ اور نماز تو پوری ہے ہی، روحانیت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، والدین کے لیے بھی دعائیں ہیں، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اس کے اندر، اور اپنے لیے بھی سیدھا راستہ بھی ہے اس کے اندر، کیا کچھ نہیں ہے نماز کے اندر۔ سورہ فاتحہ، یا اللہ کو سیدھے بندوں کا راستہ دکھا، بندے کون سے ہم دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد قرآن پاک کی صورت ملاتے ہیں، اس قرآن پاک کی صورت میں ملاتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو چھوٹی سورہ اخلاص ہی صحیح، اسی کا ہم ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی معرفت کیا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اور جب وہ بے نیاز ہے نا، یہ تجلی وہ ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اس تجلی سے ڈرتے بھی ہیں اور اس پہ اللہ کی رحمت بھی مانگتے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ختم کرنے پہ کر دے، کیونکہ اللہ نے خود کہا میں بے نیاز ہوں۔ اگر بخشنے پہ ہے، عام بندے کو بخش دے، وہ گناہ گار بندے کو بخش دے، وہ
ہم نہیں سوال کر سکتے اس سے. تم دنیا داری میں آپ دیکھا معاذ اللہ کفر کریمات میں صحیح لوگ کہہ جاتی ہے میں ہی کیوں، ساری مصیبت اللہ نے میری طرف ہی دیکھ لی ہیں. اکثر آپ یہ لوگ کہہ جاتے ہیں، لیکن یہ صرف الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ پتہ نہیں کن الفاظ سے کفر لازم ہو دے اسلام سے باہر نکل جائیں. اس نے کہہ دی میں بے نیاز ہوں، مرضی اس کی. پھر ہم کام کرتے ہیں کسی کمپنی میں کسی بھی امپلائی ایز کام کرنے اس کے اندر اس کی مرضی ہو کہ اسے قانون چینج کر دیں، نہیں مانے کہ ہم انکار کر سکتے ہیں. اگر اس نے کہہ دیا اس ٹائم آنا تو ہم نے جانا ہی جانا. اس نے کہہ دیا 2 منٹ لیٹ آئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کاٹے گا وہ کاٹے گا، اس کا اپنا قانون ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں مجبوری طرح کو کہیں جاب نہیں ملتی ہم جاتے رہیں گے وہاں پہ، تو یہ مجبوری جانا تو ہے ہی نا. تو جب نہیں پورا ہوگا تو پھر ہم کہیں گے یار چھوڑ، لیکن جب اللہ کی ہے تو اللہ نے کہا میں بے نیاز ہوں. تو اس لیے نماز پڑھ کے بھی ڈرنا ہے، یہ نہیں ڈرنا کہ اللہ معاذ اللہ، نہیں، اللہ بہت پیارا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. ہم کو مسئلہ ہے ہم اللہ کو سمجھے نہیں ہیں. عبادت ریاضت نماز یہ سب کچھ کیا ہم اللہ کو سمجھے نہیں ہیں صحیح طریقے سے. اللہ ہے کیا؟ اللہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا اتنا بھی کسی پہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم دے بس ٹھیک ہے پھر سب کچھ معاف کر دیں. وہ اللہ صمد بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، یہ بھی ساتھ ہے اس کے. تو ہم کو درمیان میں راستہ میں رکھنا ہے، نہ ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے نہ اللہ سے بالکل درمیان میں راستہ ہے. اس کی بات ماننی ہے، اس بات کے اوپر عمل کرتے رہنا بس، اور اس کی رحمت طلب کرنی ہے. کرنے کے بعد بھی رحمت طلب کرنی ہے اس کی، یا اللہ پہ رحمت دے، تیری رحمت کے محتاج ہم تیری، تو ہم کو بخشے گا تو ہم بخشے جائیں گے، ہمارے قابل کچھ بھی نہیں ہے. تو جب انسان یہ چیز سیکھ لیتا نا، اسی میں سے آپ کو دنیا داری نکلتی ہے آپ کی. جو انسان دنیا میں کہتا ہے نا دنیا میں جو آ کر چلتا نا اس کی یہاں پہ آ کے آ ختم ہو جاتی. جب وہ اللہ سے مانگتا نا کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو تیرے سے مغفرت مانگ رہا ہوں، تو کرے گا تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو پھر انسان کس باقی آگ کر لے کے دنیا اللہ کی بندوں کے پہ روب ڈالتا ہے. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں. اس نے یہ نہیں کہا میں ان مسلمانوں کا رب ہوں یا اس فرقے کا رب ہوں یا اس بندوں کا رب ہوں، میں وہ سب کا رب ہے. بے شک اس کی مخلوق جس مرضی نام کو یاد کر رہی ہے، وہ رب سب کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب وہ رب سب کا ہے تو پھر ہم کو ڈرنا چاہیے اس کی بندوں کو بھی، اس کی مخلوق کو تنگ کرنے سے بھی. اب یہ نہیں کہ ناجائز بھی ہم نہیں، جائز ہے تو یا اللہ تو بہتر کر ہمارے حق میں، اس کو اصلاح، اس کے لیے دعا کریں یا اللہ اس کو صلاح دے. ہم لوگ تو کہتے ہیں یار نہیں یہ دی ماں دی ایسی تیسی، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. نہیں، اس طرح نہیں. اس کی مخلوق کے ساتھ پیار سے محبت پیش آؤ. تبلیغ اسلام کا سب سے پہلا تبلیغ کرنے کا طریقہ ہے اخلاق. آپ کا اخلاق کس طرح کا ہے؟ آپ کا اخلاق اچھا ہے تو آپ کے لوگ متاثر ہوں گے. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو لوگ آپ متاثر نہیں. اس کی بدی آپ پیاری اللہ کی پیاری باتیں کرو. تو اس لیے مل کے ہم سیکھتے بھی ہیں، سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو صحیح طریقے سے اپنا دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کسی جگہ جا رہے ہیں، محفل میں کسی جگہ جا رہے ہیں تو صحیح طریقے سے جائیں، ادب کے ساتھ جائیں. یہ دعا مانگ کے گھر سے نکلا کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ جب بھی گھر سے نکلے نا اپنی جو آپ دعائیں آپ کی ہیں نا وہ دعائیں مانگ کے گھر سے نکلا کریں. یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ میری دعائیں ہیں، میں تیری راہ پہ جا رہا ہوں، تیری محفل، تیرے بندوں کی محفل کے تیرا نام لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو میری یہ دعائیں، تیری مہربانی، تیرا شکریہ، عاجز ہو کے میری دعائیں میری یہ چیزیں پوری کروانا. اور جب راستے میں آپ آؤ گے جو آپ کو ملے اس کو دعوت دے. صرف ہم نے اپنی صلاح نہیں کرنی ہے. اگر اپنی صلاح کرنی ہوتی یہ سب اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی. یہ میرے مرشد کو بھی اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم اکیلے اکیلے بیٹھے اپنے کرتے رہتے نہیں. اپنی بھی صلاح کرنی ہے، اپنے لوگوں کی بھی صلاح کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی بھی صلاح کرنی ہے، اپنے یار دوستوں کی بھی صلاح کرنی ہے. اس کی مثال آپ ایسے لے رہے ہیں، اگر کوئی آپ کا بھائی دوست یار اس کو آگ لگ گئی ہے، کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے تو آپ کے بھائی لوگ کھڑے ہو کے دیکھ لو گے؟
ابھی لوگ دیکھتے ویڈیو بناتے ہیں، یہ مارچ ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایک رحم دل اس کے اندر ہوتا ہے جو ایمبولینس کو کسی کو فون کر دیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہ کیا آپ کا سکا بھائی ہو، آپ کے ماں باپ بہن بھائی ہو، وہ آگ میں لگے ہیں، اس کو آگ لگ گئی ہے، تو آپ آگ بجھانے کی کوشش کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے نا؟ یہ دنیا کی آگ ہے، تو دوزخ کی آگ سے کس کیوں نہیں بچا رہے آپ اپنی کوشش تو کر سکتے ہو، باقی اس پہ اثر ہو یا نہ ہو وہ آپ کا ایشو نہیں ہے، اگر ایمبولینس آنے میں دیر ہوگی وہ آپ کا ایشو نہیں ہے، آپ نے اپنا بیسٹ دے دیا، تو اس لیے خود بھی آپ نے آپ کو بچانا ہے، وہ اپنے ارد گرد بچوں کو بندوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے، دوزخ کی آگ سے، قبر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم آ رہے ہیں راستے میں کوئی ملا ہے اس کو بولے یہ دعوت ہے، اگر محفل کا ہے پہلے دعوت دو، سب کو شیئر کرو، اب تو سوشل میڈیا کا سب کو پوسٹ ہے تو پوسٹ شیئر کرو، یا کیا پتا آپ بھی کسی کے تعاون سے یہاں پہ آئے ہو، کسی کے ریفرنس سے آئے ہو، کسی طرح پہنچے ہو، اگر وہی آپ کو نہ پہنچاتا تو کس طرح سیدھی راہ باتیں سنتے؟ دو ہی باتیں ہیں جس سے بھی ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں، کچھ تو آپ اللہ کا نام لیا نا، اللہ کا نام تو لیا نا، باقی باتیں غلط بھی ہیں جو بھی ہیں نہیں سمجھ آئی، اللہ کا نام لیا نا، تو آپ بھی کسی کے تعاون سے پوچھ لو نا، اس کا تو بینک بننا شروع ہو چکا ہوا ہے، آپ نے اللہ کا نام لیا نا اس کو بھی ثواب ملا ہے، تو جب آپ کی وجہ کوئی بھی ثواب لے گا تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ابھی ہم کو نظر نہیں آ رہا یہ کیا فائدہ ہے، لیکن مرنے کے بعد جب آنکھیں بند ہوگی نا پھر ہم کو محسوس ہوگا یار واقعی اس کا ثواب ملا ہے ہم کو، کاش ہم نے 10 بندوں کو اور کو بلا لیا ہوتا۔ اس لیے جب بھی محفل کا وقت ہے کہ ہر مہینے محفل ہوتی ہے، ہر اتوار کو ہم نے دوشی کا سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ، یہ عربی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب کو دوشی پڑھنے کی توفیق دی ہم کو، تو اس محفل میں لوگوں کو بلائیں، اتوار کی دوشی محفل میں بلائیں، یہ ماہانہ محفل ہے اس میں لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، کوئی آتا ہے نہیں آتا وہ آپ کو، لیکن آپ کو آپ کی نیت کے مطابق مل جائے گا، اگر آپ نیت کے ساتھ فل اپنی دو کہتے ہیں نا پوری کوشش لگائی ہے، آپ نے دعوت دے دی ہے تو آپ کو مل گیا ہے، اگر آپ نے فارمیلٹی پوری کی یار یاسی کو دکھانا چاہ یا 3-4 بندوں کو بتا دے شیئر کر دے، نہیں فائدہ نہیں ہوگا، وہ الٹا آپ کو نقصان ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو بندوں کو بلانا ہے، اللہ کا نام لینے کے لیے بلانا ہے، ختم، فل کوشش دیں، جس طرح بھی آپ دے سکتے ہیں دعوت، فلیکس لگائیں، شیئر کریں، فون کریں، میسج کریں، ویسے بھی ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو جس سے آپ دعوت دے سکتے ہیں آپ دیں، باقی کوئی آتا ہے نہیں آتا وہ پھر اللہ کی مرضی، کم از کم کوئی یہ تو نہیں کہے گا یا مجھ سے کسی نے دعوت نہیں دی تھی اللہ کا، مجھے کسی نے ہدایت کے لیے بلایا نہیں تھا، یہ کام آپ کا ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن بلا دیا نا ہم نے اس کو، یہ ہدایت یہی ہوتی ہے، کوئی انسان آ گیا اور اس کو سیدھی راستہ مل گیا اس کو ہدایت مل گئی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں شاید کوئی دعوت ہدایت کوئی خاص چیز ہے کوئی مل جائے گی، نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہدایت یہی ہے کہ جو آ گیا اس کو مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح طریقے سے سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، ادب کے ساتھ محفل کا اہتمام کرنے کی، ادب کے ساتھ اس میں اللہ کا ذکر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والميراد والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع المم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم وبراق مركب والميراد سافر سدرة المنتهى مقامك بقوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء مساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام الكبرتين وسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواحي اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على محمد كما تحب ترضى اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم لأمة محمد اللهم فرج لأمة محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل دار بديع دين بديع جماعة قدم دار العالمين بارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل دار
دار بدی بدی دین بدی جماع قطب المدار مدار العالمین بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وصحابہ وبارک وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا دیان یا ذی الجلال والاکرام یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر یم مغلق خذ یا ساحل لنا اشکالنا سبحان اللہ بحرمت کن فیکون سبحان اللہ مراد من حاصل کن اللہم انی اسألک من علم اللہم انی اسألک من خیر نافعا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى دار بدی بدی دین بدی جماع قطب المدار العالمین وبارک وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کیجیے شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی والقبول منو دستدا مانے آل رسول اے خالق ہر بلندی پستی چیز تیجتا بکن دی ہستی علم و عمر فراغ دستی ایمان و عمر تدرستی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہم کو اپنے نام پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اپنا نام پہ پیر حبیب کو دوشی پڑھنے کے اپنے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ اس محفل کے تمام کرنے میں جس طرح کا بھی ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوگی معاف فرما کے صحیح طریقے سے تو چاہتا ہے قبولیت والی محفل کے تمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ عقیدہ کے ساتھ پیش کرتے یا قبول فرما اس کا ثواب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام بیٹیاں تمام ازواج مطہرات آپ کے والدین کے پیش کرتے قبول فرما اس کا ثواب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم ادبی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ امام حسین امام حسین تمام اماموں تمام اہل بیت رضوان اللہ اجمعین شہداء یسیران کربلا کی ارواح کو پیش کرتے یا قبول فرما اس کا ثواب تمام اصحابہ کرام تابعین تبع تابعین مومنین مشرکین مومنین کو پیش کرتے قبول فرما شہداء یسیران کربلا کو پیش کرتے قبول فرما شہداء اسلام کو پیش کرتے یا قبول فرما اس کا ثواب تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے کہ آتا قیامت سے مسمى دنیا فائدہ سب کو پیش کرتے یا قبول فرما یا اس کا ثواب تمام اولیاء کرام کو پیش کرتے قبول فرما قسم بالقصور پیرانے پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما آپ کے تمام محبین آپ کے خلفاء کے مریدین کو پیش کرتے قبول فرما اس کا محفل کا ثواب قسم بالقصور بنسبت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رواں کو پیش کرتے قبول فرما آپ کی تربت پر کرو رحمت عطا فرما آپ کا خاص جان ہماری نسل میں تا قیامت تک جاری فرما یا اللہ قیامت کے دن ہمارا ساتھ اپنے ہمارے بزرگوں کے ساتھ عطا فرما اس کا ثواب تمام کتب بوت ابدال دارو غیب نئے فرشتے نئے موکلات نئے جنات نئے کروات بیٹی والے بندوں کو پیش کرتے قبول فرما اس کا ثواب داتا حلیفی میاں میں حسین جلاش باغ حضرت بابا بلے شاہ حضرت نظام الدین محمد اولی حضرت بدیر الدین قطب المداح حضرت جمال الدین جانب جمن جنتی تمام مجاہدین اولیاء کرام اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول فرما اس محفل کا ثواب سبھی قصور پہ پیر و مرشد میاں حضور کی بارگاہ پیش کرتے قبول فرما آپ کو عمر خیزی بھی خیر عطا فرما آپ کی آل اللہ برکت عطا فرما آپ کو جو توانائی عطا فرما آپ کا خاص فضان ہماری نسل میں تا قیامت تک جاری فرما آپ کی جو تعلیمات ان کو ہماری نسلوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس محفل میں جو آئے ہیں ان کے جو بھی خاندان میں سے دنیا چلے گئے ان سب کو ثواب پیش کرتے قبول فرما یا اللہ پچھلے دن میرے بہنوئی کی والدہ دنیا سے قضاء الہی سے چلی گئی ان کو ساتھ ثواب پیش کرتے قبول فرما ان کو بے حساب مغفرت فرما ان کی قبر کو جنت میں سے باغوں میں سے باغ بنا یا ہر طرح کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا جو گناہ ہم جانتے ہیں جو نہیں بھی جانتے جو گناہوں ہم جانتے نہیں بھی جانتے سب گناہوں کو معاف فرما اور ان سب گناہوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کے بے حساب مغفرت فرما ان کو صحت تندرستی عطا فرما جن کے والدین دنیا چلے ان سب کو بے حساب مغفرت فرما ان کو اس کی محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ
اللہ ہم کو لاجا کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق سے ہم کو محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، یا تو بے روزگار کو نیک روزگار عطا فرما، یا تو بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ تو رشتوں کی طرف بگانے اچھے رشتے عطا فرما، یا سب کے گھروں میں امن امان سکون عطا فرما، یا اللہ تو جادو ٹونے سے اندر جبر مختلف سب نے عطا فرما، یا اللہ تو رشتوں کی طرف بگانے ان کو نیک اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے عشق کرنے والے کو برکت عطا فرما، یا اللہ با ادب قبولیت والی حج و عمرے کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر فرما، اپنے پیارے حبیب کے عشق کرنے والی نسلوں میں ہماری نسلوں میں عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، بھائی ٹوٹی پوٹی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا دنیا کاموں میں ہے ان کو دنیا میں کامیابی عطا فرما، ان کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بچے آئے ہیں ان کے جو بھی تعلیمی مسائل ہیں تعلیم میں کامیابی عطا فرما، ان کو دنیا میں کامیابی عطا فرما، ان کو دین میں بھی کامیابی عطا فرما، ان میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ چھوٹی سی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ دنیا میں عزت رکھ، دنیا میں اپنے پیارے حبیب کے نام پہ اٹھا اور آخرت میں پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کا شیاطین شر منافق نفاق سے حاسدین حسد ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے محفوظ فرما، ہر طرح کے ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے تمام مریدین کی خیر فرما، روحانی اور جسمانی اولادوں کی خیر فرما، یا اللہ خانقاہ کو تا قیامت آباد فرما، یا اللہ جو مسجد کے لیے تعاون کر رہے ہیں ان کو مسجد کے تعاون پہ بارگاہ میں قبول عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد خانقاہ کی تعمیرات میں آسانی پیدا فرما، بہترین اسباب پیدا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر دے کو مجبور کی، یا جس کس نے دعا کے لیے کہا جو کہیں گے سب کی دعائیں پوری فرما، یا سب کی دعائیں پوری فرما۔ السلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ بدی بدی الدین بدی جمال کو مدار مدار العالمین بارک وسلم وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔